السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو کل تھا، لیکن ریلیٹیولی کول ہے۔ بہت مجھے ادھر خنکی سی محسوس ہو رہی ہے، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گو کہ ٹیمپریچر غالباً 30 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ کل بھی بہت خوبصورت موسم تھا، مجھے یہ موسم سپرنگ جیسا فیل ہو رہا ہے، نہ کہ سمرز کا۔ نیو جرسی میں عجیب قسم کا ویدر ہوتا ہے، ایک دن بڑی گرمی پڑتی ہے، دوسرے دن آپ گرمیوں میں بھی جیکٹ پہننے کو آپ کا دل کرتا ہے، بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ آج میں کچھ لیٹ ہو گیا، ایکچولی میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو دیکھنے لگ پڑا تھا۔ ناٹ دیٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس سے کوئی ہو جائے، پی ٹی آئی کے فیور میں ہو جائے، اگینسٹ ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ فوج کی ڈرامے بازیاں ہیں، 7 لاکھ مادر چود سوروں کی ڈرامے بازیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ میں ایکچولی دیکھ رہا تھا کہ کیلیبر آف دا لائرز اینڈ تو وہی بات قاضی فائز احسان کو بچانے کے لیے آخر میں جج صاحب نے بہت اچھی بات کی، جو پروسیڈنگ وائنڈ اپ ہو رہی تھی پرسوں کے لیے، کہ آپ اس دن لانا کہ ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے کتنی درخواستیں الیکشن کمیشن کو وصول ہوئیں اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ قاضی فائز بھوسڑی کی بنڈ میں بڑی اس سے مرچیں لڑیں، اس نے کہا نہیں یہ تو irrelevant ہے، اس طرح تو پروسیڈنگز بڑھتی جائے گی۔ آپ اس میں دیکھیں گے کیسے وہ فائز بھوسڑی نے بچا رہا ہے اور کیسے تمام ججز پڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر آپ سے ریپیٹ کر دوں کہ فیصلہ جس طرف مرضی آئے اس سے آپ کی صحت میں بالکل کوئی اثر نہیں پڑنا ہے۔ میں اپنا جو ڈیلی بیسس پہ آپ کو اپنا انالیسز اور ایڈوائس کیا، میں اپنی زندگی کے تجربے سے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج میں اسپینوزا جو میرا بڑا فیوریٹ فلاسفر ہے اس کے ایک کال سے شروع کروں گا۔ مستقبل میں قرآن پاک اور احادیث کو کوٹ کر کے آپ کو کوئی بات نہیں بتایا کروں گا، کیونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھیں۔ آپ تو بہت زیادہ آپ کا مطالعہ ہے قرآن پاک پر، حدیث پر۔ میں تو توبہ استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اگر میں نے پہلے بھی کوئی قرآن پاک، حدیث یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوٹ کر دیا۔ میں نے تو کہا وہ 2 پتھر باندھتے تھے، بڑی سادگی کی زندگی گزارتے تھے اور اپنا 2 درہم بھی انہوں نے حضرت عائشہ سے نزاع کی حالت میں جب تھے واپس لے لیے تھے۔ تو آپ نے اس پر بھی مجھے چیلنج کیا کہ میں بالکل غلط ہوں، کیونکہ ان کے ہر دل عزیز مولانا طارق جمیل حرامزادے فراڈیے دلے کے بچے نے بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت امیر شخص تھے، ایک بہت قیمتی لال رنگ کی ان کی اونٹنی تھی، بہت ان کے بنگلے تھے اور ہیرے جواہرات کے مالک تھے۔ لہٰذا میں کسی قسم کی مذہب کی کنٹروورسیز میں اپنا بیانیہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمام مذاہب کو ایکسیڈنٹس آف برتھ سمجھتا ہوں۔ They are nothing beyond accident of birth۔ یہ پیدائش کے حادثے کے علاوہ مذاہب کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ہم نے جہاں جانا ہے وہ بیونڈ ریلیجنس، اسپرچول اسپیس میں جانا ہے۔ مذاہب کے ذریعے جانا قدرے آسان ہے۔ میں جوڈی کو کہہ رہا تھا کہ کبھی تو نے کوشش کی ہے کہ اپنے کرسچن مذہب کے، عیسائیت کا جو مذہب ہے اس کے تھرو جو اسپرچول اسپیس ہے، بیونڈ ریلیجنس جا سکے؟ الحمدللہ میں جا سکا ہوں۔ ایٹ بیسٹ یہ مورل گراؤنڈ ایک دیتی ہے، آپ کو بیٹر گراؤنڈ دیتی ہے۔ یہ کوئی جنت دوزخ کا ٹکٹ یا اس طرح کے معاملات یا نمازیں پڑھنے سے، حج عمرہ کرنے سے
آپ کو مادی ترقی بالکل نہیں دیتی ہے. آئی تھنک آف ریلیجنس بیونڈ ریلیجن اسپیس. ایک مورلس، میں نے اگر اسلام پہ میں قائم ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں اتنا بڑا عاشق اور دلدادہ ہوں بیکاز آف مائی انڈرسٹینڈنگ. جب میں بڑا ہوا، جب میں بالغ ہوا اباؤٹ دیز تھنگس، ناٹ واٹ کہ میں پیدا ہوا تو کان میں اذان دے دی گئی اور خطرے کرا دیے گئے. میں اس وجہ سے بالکل مسلمان نہیں ہوں. اسی لیے میں ان مسجدوں میں نہیں جاتا، اسی لیے ان میں مسجدوں کے، مولویوں کے، اور یہ کوئی کیا کہنا چاہیے اس کو، ریجیمنٹڈ قسم کی روٹین اور آرگنائزڈ قسم کی ریلیجنس پہ میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں. یہ دکانداری کے معاملات ہے، یہ پاور کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اسلام کو حتمی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پھر اس سے پہلے کی زندگیاں کفر کی زندگیاں مانتے ہیں. پھر ان کا کیا ہوگا؟ وہ کون سی جہنم میں اس وقت رہ رہے ہیں؟ وہ مولوی کی کون سے قبر کے عذاب میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ساری آپ کے دماغ کی 420 اور ڈرامے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ اسپنوزا کی ایک بہت زبردست کوٹ ہے جس کو میں آپ کے معاملات کے ساتھ ایکویٹ کروں گا. اس نے کہا کہ بہت، میں اردو ٹرانسلیشن اس کی کر رہا ہوں، کہ ایک بہت اہم ہیومن، انسانوں کا ایک بہت بڑی معراج جو ہے وہ لرننگ کی ہے. ایکوائرنگ، لرننگ ٹو انڈرسٹینڈ. اس نے کہا کہ لرننگ، علم سمجھ کے لیے، علم سمجھ کے لیے اس نے کہا، علم نہیں کہا. اقرا باسم ربک الذی خلق آیا، سکھوں نے سکھ سے سٹارٹ کیا لیکن صرف اسے علم رکھا. علم سمجھ کے لیے. اگر وہ علم انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ کر رہا ہے تو اس نے کہا یہ بہت بڑی اٹینمنٹ ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کوئی بھی ہیومن انسان ادھر کر سکتا ہے. کیونکہ پھر اس نے وجہ بتائی کہ علم انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اگر انڈرسٹینڈنگ کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ ایکچولی صراط مستقیم ہے. تو پھر اس نے کہا وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو فری کرتی ہے، وہ جو سمجھ ہے وہ آپ کو آزاد کرتی ہے. آپ ایک منٹ، جتنے بھی 10,000 ویورز میرا ویلاگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ ضرور سوچئے اسپنوزا کی اس بات پہ. وہ کہہ رہا ہے، ابھی میں ویسٹرن فلاسفرز جن کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، میں بیسیکلی میرا جو تھاٹ ہے کافی پینتھیسٹ کے تھاٹ سے ملتا جلتا ہے. پینتھیزم ایک فلسفے میں جو برانچ ہے اس میں اسپنوزا بہت بڑا پینتھیسٹ تھا. اس کے تو پینتھیسٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی جو ساری کائنات میں پریزنس ہے اس کے ذریعے ریفلیکشن جو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں، درخت، آسمان، زمین، نہریں، دریا، پہاڑ، جھیلیں، سمندر، آسمان، ستارے، ان میں سب میں اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن ہے، عکس ہے، اور یہ سارے اس کی موجودگی کا ثبوت ہے. اسے پینتھیزم کہتے ہیں. میں پینتھیسٹ ہوں ایٹ بیسٹ. مجھے اگر فلسفے کے کسی شعبے سے ڈسکرائب کرنا ہو، اسی کو میں پھر وحدت الوجود پہ لیتا ہوں. یہ میرے وجود میں بھی خدا ہے، خدا کی پریزنس میرے وجود میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور آئنسٹائن بھی پینتھیسٹ تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سارا جون سا پوری دنیا، کاسموس، اس میں جو ایک پریزنس ہے، جو ایک فورس ہے، وہی خدا ہے.
اور اسی کو اسٹیفن ہاکنگ کو بھی ماننا پڑا تھا. لہٰذا آپ علم حاصل کریں فار انڈرسٹینڈنگ. یہ بالکل وہی بات ہے جس کو مزید تفصیل جن لوگوں نے اس طرح نہیں کیا ان کو نوم چومسکی نے کہا. نوم چومسکی کا بیانیہ ہے جس کو میدی پیدی دلہ بھی بلاتا ہے. اس نے کہا کہ بہت بڑی میجورٹی ہم لوگوں میں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں 95% پاکستانیوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ انہیں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. زبردست نوم چومسکی کا. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں انہیں انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن وہ مادہ پرستی کے نشے میں پردے، لیکن اصل انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے نا، جس کی طرف بروچ اسپینوزا نے اشارہ کیا ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ، علم حاصل کریں سمجھ کے لیے، سمجھ پوچھ کے لیے. یہ نہیں علم حاصل کرنا قرآن پاک حفظ کر رہنا اور انڈر کی طرح زیر زبر پیش کی غلطیاں. آپ مستقبل میں نے انڈر کا نمبر لگایا تھا، پھر بھی لگایا کروں گا. کوئی قرآن پاک کا معاملہ ہو، احادیث کا معاملہ ہو، اس کے ذریعے کچھ سمجھنا ہو، حافظ انڈر کی طرف رجوع کریں. وہ ابھی تک میرے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی ہے، تو میں اس کا تھم نیل میں فون نمبر بھی گاہے بگاہے لگا دیا. میں آپ کو ویسٹرن فلاسفرز اور مسلم فلاسفرز ابن خلدون، ابن العربی، امام غزالی وغیرہ کے تھرو اب اپنے موضوعات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور ایک ویسٹرن ناولسٹ نے یہ کہا تھا، مغربی ناول نگار نے، کہ ہماری کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ انہوں نے چھین لی ہوئی ہے. ہماری کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ انہوں نے چھین لی ہوئی ہے. میجر پنور صاحب کل امپریس نہیں ہوئے وہ فوجی کی ریزگنیشن سے. میجر پنور بہت ہی خالص آدمی ہے. میجر پنور کی سوچ ہے کہ یہ مطلبی آدمی ہے، یہ ویسٹ میں امیگریٹ کرنا چاہتا ہے. یہ آپ سے آخر میں ای میل میں کہتا ہے کہ میرا امیگریشن کا امریکہ میں معاملہ کریں، اور میں نے کہا پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ISI کا بندہ ہے اور میجر پنور تجھے یہ پکڑوانا چاہتا ہے. بہرحال میں کنٹینٹ پہ جاؤں گا جو اس نے دیا ہے. کنٹینٹ بہت زبردست تھا. اگر اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ واقعی اس نے استعفیٰ دیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں 7 لاکھ مادر چود سور، 7 لاکھ حرام زادے مادر چود سور اگر حلالی ہونا چاہتے ہیں تو اپنی پہلی فرصت میں فوج کو خیر بات کہہ دیں. ٹھیک ہے جی، فوج کو بالکل خیر بات کہہ دیں. باقی رہی بات میرے امیگریشن کی، میں نے آپ سب کو کل بھی بتایا تھا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، E2 نان امیگریشن ویزا اسٹیٹس ہے. یہ امیگریشن ویزا اسٹیٹس نہیں ہے. اٹ کین لیڈ ٹو امیگریشن سبسیکوینٹلی ود ایڈڈ انویسٹمنٹ، بٹ انیشلی اٹس اے نان امیگریشن انویسٹمنٹ پروگرام. اور وہ بھی جو لوگ بیچارے بہت ادھر تنگ ہیں، ان کے پاس انویسٹمنٹس ہیں، آئی کین ہیلپ دیم ایک معمولی سی فیس لیے کہ ویسے تو مفتے میں تو ہر کوئی کر دیں جی کر دیں، اور میں ادھر کمپنی بنوا دوں، باقی کام ان کے لیے کر دوں، اور بعد میں ہوائی میں جیسے نگہت چودھری نے میرے ساتھ کیا، بڑی وہ ڈینسر بنی پڑتی ہے، آپ کو برزخ فلم میں آئی ہوئی ہے. پاکستان میں حرام زدگی، کرپشن، چور بازاری، لوٹ مار ختم نہیں ہوگی. آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے بارے میں ویسٹ میں اور نیشنلی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان ٹوٹ جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کا ٹوٹنا آئی ٹیل یو وارے نہیں کھاتا روس کو، وارے نہیں کھاتا چین کو، وارے نہیں کھاتا انڈیا کو، وارے نہیں کھاتا امریکہ کو. کبھی پاکستان ٹوٹے گا نہیں. یہ ایک آرٹیفیشل باؤنڈریز کریٹ کی ہیں
ایک غیر مسلم حرام زادے جناح کتے کے بچے نے انگریزوں کے بہیسٹ پہ ایک مصنوعی باؤنڈریز کاغذ پہ لکیریں لگائی ہیں فار امریکن انٹرسٹ، فار ویسٹرن انٹرسٹ، یہ قائم رہے گا۔ ہاں، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں تو طالبان، افغانستان چین نے لے لیا ہے، KPK بھی چین لے لے گا یا پورا چین، کیونکہ ویسے بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ معاہدہ ہے پاکستان اور چین کے درمیان ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ مشرقی پاکستان تو ڈیفرنٹ کلچر تھا، پار تھا، دور تھا، کچھ اس طرح کی سچویشن بن گئی، forget it، بٹ اس سے خوش نہ ہو، اس سے بالکل خوش نہ ہو۔ پاکستان کا ٹوٹ جانا بہت بہتر ہے، پاکستان کا 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا بہت بہتر ہے، کجا اس کے کہ پاکستان کے اس 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے اندر خون ریزی ہو، 7 لاکھ مادر چود سور، 25 کروڑ مادہ پرستی کے ٹوئے مارے۔ کل کسی شخص نے کہا کہ سر آپ کائنڈلی یہ بھی کلیریفائی کر دیں، میرے ایک دوست نے پوچھا ہے تو اگر بواسیر ہو تو پھر بھی ٹوہا مروایا جائے؟ جناب پھر تو ضرور ٹوہا مارا جائے اس فوج کا، تاکہ فوج بھی مرے، آپ بھی مرے اس پلیتگی سے، اس پلیتگی سے بواسیر کی فوج کو ٹھوکنے والا بھی مرے اور آپ بھی مرے۔ آپ کو شرم آئے گی اگر آپ آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کسی بھی چینل پہ 4-5 گھنٹے کی پڑھی ہوں گی، شرم آئے گی کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ مذاق بنایا ہوا ہے قانون کا، انصاف کا، اور کس طرح ہم سب کی ٹوئیاں ماری جا رہی ہیں۔ کل ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو پالا جا رہا ہے، ISI عمران خان کو پال رہی ہے کسی اور وقت لانے کے لیے۔ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دوں گا، میں اس بات کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر تو ISI اسے باہر ابھی بھی لا سکتی ہے۔ عمران خان ہیز گیون اپ، اس سے زیادہ وہ نہیں بات کر سکتا۔ عمران خان اگر آج کہہ دے کہ GHQ پر چڑھائی کر دے تو یہ آج ہی کھیل ختم ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان ابھی بھی اس چیز پر قائم ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری فوج ہے، یہ میری ٹوئی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کے بارے میں بھی میں قرآن، حدیث اور اس طرح کے پہ کوئی کامنٹ آگے سے PTI یا عمران خان پہ آپ میرے منہ سے بالکل نہیں سنیں گے۔ میں یوتھ کو ایک اسپیشل میسج کی، کیونکہ میرے سبسکرائبرز کافی ہو گئے ہیں، تو اس کے تھرو ایک پبلک سروس، اپنی کتاب، اپنے ویلاگس، اور انشاءاللہ ہفتے 10 دن تک مووی آ جائے گی۔ I am waiting for the opportune time to hit them۔ مووی سے پہلے یہ مجھے قتل کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں انہیں 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں کہ قتل کر لیں مجھے۔ نہیں قتل کر سکتے تو پھر 11ویں دن میں انشاءاللہ اپنی مووی لندن سے ریلیز کر دوں گا۔ آپ سب لوگ بہت زیادہ چدوانے کے شوقین ہیں، بہت زیادہ مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ اسلام کے بارے میں، نہ اخلاقیات کے بارے میں۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست، آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپ کی ایک دوسرے کی جیبوں پر نظر ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے۔ ایسی قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، نئے ملک نہیں بناتی، علیحدہ نہیں ہوتی، یہ تباہ و برباد ہوں گے 25 کروڑ۔ میں نہیں دیکھتا کہ مستقبل قریب میں کوئی میرے جیسا شخص پاکستان آئے اور انقلاب کی بنیاد رکھ کے پاکستانیوں کو سکھ کا سانس دلوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہے، ان جواریوں، چکلے چلانے والوں، شرابیوں، کبابیوں،
انہوں نے ڈارک ویب چلا رہے ہیں، بچیوں کے ریپ کر رہے ہیں، مدرسوں میں لونڈے بازیاں ہوتی ہیں. کم از کم امریکہ میں اس کا وہ حساب کتاب تو لیتے ہیں نا، ٹرائلز تو ہوتے ہیں نا. پاکستان اس وقت جہنم سے بھی بدترین نقشہ پیش کر رہا ہے. آپ کو تو یہ غلط بتایا ہے مولانا طارق جی، یہ جہنم ہے جو پاکستان ہے. پاکستان اس وقت ریئل جہنم ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور بقائمی ہوش و حواس گریڈ، لالچ، مادہ پرستی کی وجہ سے دھواں مروا رہے ہیں. دن دہاڑے 25 کروڑ لوگ 7 لاکھ مادر چوت سوروں سے. جو نوجوان، جو بڑے لوگ میری تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، عارف صاحب ایک انقلاب کی تحریک کیلیفورنیا سے چلا رہے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ان بیچاروں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ میرے گروپ میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو انقلاب میں کامیابی دے. لیکن عارف صاحب یا میں یا عمران خان جب تک انقلاب نہیں لا سکیں گے، جب تک آپ اپنی زندگیوں میں انقلاب نہیں لاتے. اگر آپ کی زندگیاں پیسے پہ، مادہ پرستی پہ، بد اخلاقی پہ، چوری چکاری میں، ڈاکہ زنی میں، بدماشی میں، غنڈہ گردی میں گزر رہی ہیں، کبھی کسی قسم کا کوئی مائی کا لال انقلاب نہیں لا سکتا. اور میں تو ایک بہت بڑا پاگل ہوں گا جو اس سوچ کے ساتھ کل جہاز کا ٹکٹ کٹوا کے لاہور لینڈ کروں. ٹھیک ہے نا جی، میرا تو حال وہ کوفہ والوں کا ہے. مجھے تو اگر 1 لاکھ لوگ بھی کہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ آئیں گے، سر کٹا دیں گے اپنے نظر صاحب انقلاب کے لیے آ جائیں، میں 10 دفعہ سوچوں گا کہ کیا وہ کوفہ والے تو نہیں ہیں. اپنی ٹکا کے ٹوا مارے، ٹکا کے بواسیر والا ٹوا مروائیں، اس 7 لاکھ مادر چوت سوئروں سے اپنی بواسیر والی بنڈ کٹوائیں. اللہ نے کے بعد